صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول، عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مرض وصال میں اپنی رخت جگر نور نظر ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وصیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، میری بیٹی آج تک جو میرے پاس مال تھا وہ آج وارثوں کا مال ہو چکا ہے، اور میری اولاد میں تمہارے دونوں بھائی عبد الرحمن و محمد رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور تمہاری دونوں بہنیں ہیں، لہذا آپ لوگ میرے مال کو شریعت کے مطابق تقسیم کر کے اپنا حصہ لے لینا۔ یہ سن کر ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، ابا جان میری تو ایک ہی بہن ہے جن کا نام اسماء ہے رضی اللہ تعالی عنہا، یہ میری دوسری بہن کون ہے؟ اس سوال پر حضرت سیدنا عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میری زوجہ بنت خارجہ جو کہ ابھی حاملہ ہیں، ان کے یہاں لڑکی کی ولادت ہوگی، وہ آپ کی دوسری بہن ہوگی۔ راوی کہتے ہیں جب حضرت سیدتنا
بنت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں ولادت ہوئی تو لڑکی ہی پیدا ہوئی اور ان کا نام ام کلثوم رکھا گیا. صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس روایت کے بارے میں حضرت سیدنا علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دو کرامتیں ثابت ہوتی ہیں. ان میں پہلی کرامت تو یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے وصال سے قبل جو مرض تھا اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میرا یہ مرض وصالی ہے، یعنی وصال سے قبل ہی آپ کو اس بات کا معلوم ہو گیا تھا کہ میرا وصال ہو جائے گا، لہذا آپ نے وصیت کے بارے میں ارشاد عطا فرما دیا. اور دوسری کرامت یہ تھی آپ کی کہ حاملہ کے شکم میں، اس کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا، اس کے متعلق آپ نے پیدائش سے پہلے ہی بتا دیا. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے کہ پارہ 21 سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں جن 5 چیزوں کے علم کی خصوصیت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ترجمہ کنز الایمان، اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، یعنی اللہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے. وہ 5 میں سے ایک علم یہ ہے. تو اللہ جانتا ہے جو ماؤں کے پیٹ میں ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے جان لیا کہ ان کی زوجہ کے شکم مبارک میں لڑکی ہے یا لڑکا؟ تو اس کا علاج بھی سن لیجئے. یہ سب قرآن پاک درست نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ ارشاد تو پڑھ لیا گیا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے. اسی آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علیم خبیر، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ جاننے والا بتانے والا ہے. یعنی اللہ تعالی جس کو چاہے اپنے اولیاء اور محبوبوں میں سے ان خبردار کرے. جیسا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی، حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کو حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی، حضرت سیدنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے کی خبریں فرشتوں نے دی تھی. تو فرشتوں کو پہلے سے معلوم تھا کہ ان کے حملوں یعنی ان کے شکم میں کیا ہے، اور جب فرشتوں نے انہیں بتایا، جنہیں خبر دی، تو انہیں بھی پتا چل گیا کہ شکم میں لڑکی ہے یا لڑکا. تو الغرض اللہ تعالیٰ جسے چاہے بتا دے. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ملاحظہ کی. ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل ہے کہ میری امت پر واجب ہے کہ وہ ابو بکر کا شکریہ ادا کرے اور ان سے محبت کرے، ان کا شکریہ ادا کرے. الحمدللہ ہم پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جس قدر احسان ہے اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ ہمیں عطا فرما دے. آپ کا نام نامی عبداللہ اور ابو بکر آپ کی کنیت مبارکہ تھی. صدیق اور عتیق آپ کے القاب تھے. آپ کا تعلق قریش قبیلے سے تھا. 7ویں پشت میں
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شجرہ مبارکہ سے مل جاتا ہے۔ آپ عام الفیل کے 2.5 برس کے بعد مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ ہمارے آقا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر جامع الکمالات اور مجمع الفضائل ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تمام اگلے اور پچھلے انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ ہمارے آقا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب ہیں کہ اسلام قبول کرنے والے آزاد مردوں میں سب سے پہلے آپ ہی کا نام آتا ہے۔ آپ کے قبول اسلام کا واقعہ بھی بڑا ہی پیارا ہے۔ چند واقعات مورخین نے لکھے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ اعلان نبوت سے قبل ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بہت اچھے مراسم تھے، تعلقات پہلے سے اچھے تھے، ایک دوسرے کے پاس آمد و رفت، نشست و برخاست تھی۔ اہم معاملے میں آپس میں صلح و مشورے کا بھی معمول رہتا تھا۔ کئی تجارتی سفر جو کہ بیرون ملک میں پیش آئے، ان میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی۔ آپ نے اسی سفر میں اور اس طرح کی صحبتوں میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمال اور اوصاف اور جو کچھ معاملات ہیں وہ سب آپ کے پیش نظر تھے۔ چنانچہ ایک رات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ چاند مکہ مکرمہ میں اترا ہے اور تمام گھروں میں اس کی روشنی پھیل گئی ہے۔ اس چاند کا ایک ایک ٹکڑا ہر گھر میں گر رہا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ چاند کے بکھرے ہوئے ٹکڑے یکجا ہو گئے اور مکمل چاند ان کی گود میں آ گیا۔ اہل کتاب کے کسی عالم سے آپ نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ نبی آخری زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کی آمد کے ہم منتظر ہیں، وہ جس کے ظہور کی گھڑی بالکل قریب آ گئی ہے، وہ اب ظاہر ہوگا اور آپ اس کی اطاعت و پیروی کریں گے اور ان کی اطاعت کی برکت سے آپ سارے جہاں میں سعید ترین شخص ہوں گے۔ یہ خواب کی تعبیر آپ کو مل گئی۔ تو اب جو ہی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو میرے آقا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا ادنا تأمل میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت اسلام کو لبیک کہا اور مسلمان ہو گئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ کوئی تامل نہیں ہوا آپ کو۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جس کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہ تشویش میں مبتلا ہوا، غور و فکر کرنے لگا سوائے ابو بکر کے کہ اس نے نہ تردد کیا اور نہ جھجکا۔ یہ آپ کے قبول اسلام کا بہت ہی عمدہ واقعہ ہے۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ خلیفۃ الرسول، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول مقرر ہوئے۔ 2 برس 3 ماہ 11 دن
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک دور خلافت رہا. اور میں نے پہلے ہی بیان کر دیا ہے کہ 22 جمادی الاخر 13 سین ہجری شب منگل آپ کا وصال مبارک ہوا. آپ کا یہ ارشاد کتابوں میں نقل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے آقا کی بارگاہ میں لے جانا. اگر وہاں اجازت مل جاتی ہے تو وہیں تدفین کر دینا، ورنہ جو وصیت اس پر عمل کیا جائے. چنانچہ جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو آپ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. اس کے بعد حسب ارشاد صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لے کر حاضر ہوئے. حجرہ منورہ کے باہر عرض کی السلام علیکہ یا رسول اللہ ھذا ابو بکر. آپ پر سلام ہو یا اللہ کے رسول، یہ ابو بکر ہیں. یہ عرض کرتے ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در دولت کا دروازہ مبارکہ خود بخود کھل گیا اور تمام حاضرین نے قبر انور سے کچھ اس طرح کی آواز سنی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، یعنی حبیب کو حبیب سے ملا دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس طرح میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو یار غار تو تھے یار مزار بھی بن گئے. جیسا کہ آپ نے پہلے سنا کہ آپ کے دو لقب تھے صدیق اور عتیق. ان دونوں لقب کی بھی کچھ وجوہات ہیں. چنانچہ جب آپ کا جو لقب صدیق تھا اس کی وجہ کچھ یوں بیان ہوئی ہے. سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں مشرکین عرب نے میرے والد ماجد یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کہا آپ کو کچھ خبر ہے کہ آپ کے صاحب یعنی نبی پاک صاحب لولاق صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس پہنچائے گئے، یعنی واقعہ معراج کا بیان ہوا. یہ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا وہ واقعی ایسا فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہ یہی کہتے ہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر وہ یہی کہتے ہیں تو بے شک سچ کہتے ہیں. اگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح و شام کو کہ اس مختصر سے وقت میں اس سے بھی زیادہ آسمانوں کی سیر کی خبر دیتے تو میں فوراً اس کی تصدیق کر دیتا. اسی بنا پر آپ کو صدیق کہا جاتا ہے. اس روایت کو طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے. اسی طرح آپ کا ایک لقب عتیق بھی تھا. اس کا سبب بھی سماعت کیجئے. چنانچہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری سنو، تم دوزخ سے اللہ کے عتیق یعنی آزاد کردہ ہو. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فرمایا تم دوزخ سے اللہ کے عتیق یعنی آزاد کردہ ہو. حضرت سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں کہتی ہوں اس دن سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عتیق پڑ گیا. تو آپ نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی پیاری خوشخبری سنائی کہ آپ دوزخ سے آزاد کردہ ہیں. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بارگاہ الہی عز و جل میں جو مقام ہے اس کا بیان بڑی توجہ کے ساتھ سنیے. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عشق محبت امام اہل سنت الحافظ القاری المفتی مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ جلد 28 صفحہ نمبر 505 پر نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ وصف تھا کہ آپ کمزوروں کو خریدتے پھر انہیں آزاد کر دیتے. جن غلاموں کو آپ نے آزاد کروایا ان میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. انہیں بھی آپ ہی نے آزاد کروایا. تو اب غلاموں کو خریدتے اور انہیں آزاد کر دیتے اور کمزوروں کو خریدتے. اس پر آپ کے والدین نے کہا ہے بیٹے ایسے غلاموں کو خریدتے جو تمہاری حفاظت تو کرتے. اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری ارشاد فرمائی اپنے والدین سے کہ میں ان غلاموں کو آزاد کر کے اپنی حفاظت ہی تو کروا رہا ہوں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی پارہ 30 سورہ لیل آیت نمبر 17 سے 21 وَسَيُجَنَّبُوهَا الْأَتْقَى اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو. فَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى اور کسی کا اس پر کچھ ایسا نہیں جس کا بدلہ دیا جائے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا. پارہ 30 سورہ لیل کی آیت نمبر 17 18 19 20 اور 21 یہ سب آیتیں میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر نازل ہوئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سب سے بڑا پرہیزگار سب سے بڑا متقی کون؟ میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. ان آیات مبارکہ سے پتا چلا کہ رب کائنات جل جلالہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کیسی زبردست فضیلت ارشاد فرمائی. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی طرح کی ایک فضیلت اور سنی ہے. چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا. وہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی حاضر تھے. انہوں نے ایک ایسا قبہ پہنا ہوا تھا جس کو انہوں نے اپنے سینے پر کانٹوں سے اٹکایا ہوا تھا. یعنی وہ بٹن وغیرہ نہیں تھے کانٹے تھے. ایک روایت میں ببول کے کانٹے بھی آیا ہے. بس اس وقت حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر بارگاہ رسالت ہوئے اور کچھ یوں استفسار کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قبہ کو سینے پر کانٹوں سے کیوں اٹکائے ہوئے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہوں نے اپنا تمام مال مجھ پر خرچ کر دیا ہے. یہ سن کر جبریل امین علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی نے صدیق اکبر پر سلام بھیجا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ ان سے کہو کہ اے ابو بکر کیا تم مجھ سے اپنے اس فقر پر راضی ہو یا خوش ہو؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا اے ابو بکر اللہ تعالیٰ نے تم پر سلام ارشاد فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابو بکر اس حال میں تم اپنے رب سے خوش ہو یا ناراض ہو؟ یہ سن کر صدیق اکبر رو پڑے.
اشبار ہوگا اس کی آقا ابو بکر اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ تو یہ مقام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ طبرانی، ابو نعیم وغیرہ نے باروایت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا ہے کہ جب رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجنے کا ارادہ فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ نے ایک مجلس مشاورت قائم فرمائی جس میں صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مشکل کشا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت اسید رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ سارے صحابہ موجود تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، انہی کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا اور کسی ایک معاملے پر مشاورت جاری تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے کا اظہار فرمایا، اپنے رائے کا اظہار کیا کہ میرا مشورہ یہ ہے۔ سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رائے پر متفق ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے بھی یہی عرض کیا، آقا میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے متفق ہوں۔ اس پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ ابو بکر غلطی کرے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اور میرے رب کی بارگاہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا بڑا۔ اور اس روایت سے دعوت اسلامی والوں کو بڑا پیارا سبق ملا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی معاملے میں مشاورت فرمایا کرتے تھے، بالخصوص میرے ان اسلامی بھائیوں کی اس سے بڑی پیاری بات اور بڑا مدنی پھول ہے جو مشورہ کرنے کے عادی نہیں ہیں، اپنی چلانے کے عادی ہوتے ہیں۔ اسی طرح گھر کے سربراہ ہوتے ہیں، ادارے کے لوگ ہوتے ہیں، دفاتر کے لوگ ہوتے ہیں، جہاں چند لوگ جمع ہوا کرے نا وہاں مشاورت کا نظام ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو، جنہوں نے دعوت اسلامی میں مشاورت کا نظام نافذ کروا دیا ہے۔ مرکزی مجلس شورا سے لے کر ذیلی مشاورتیں قائم فرما دی، مختلف شعبہ جات کی مجلس مشاورتیں قائم کر دی، مجالس بن گئی، ان کی مشاورت بن گئی، نگران کو اس بات کا پابند کر دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے اراکین سے مشاورت کر دی ہے، اور جو اتفاق رائے ہو یا اکثریت رائے کے مطابق جو فیصلہ ہو اس پر عمل کرنا ہے، جبکہ شریعت سے نہ ٹکراتا ہو۔ پھر دعوت اسلامی یہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، اس کا کام ہی شریعت کو پھیلانا، سنتوں کو عام کرنا ہے۔ تو جو اسلامی بھائی مشاورت نہیں کرتے وہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، بھول کھاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے کئی ایسے معاملات کتابوں میں پڑھے جاتے ہیں جس سے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم باوجود اس کے کہ روایت اپنی جگہ پر موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو مشورے کی حاجت نہیں ہے، کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا مقام تو وہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ اپنی طرف سے تو کچھ کہتے نہیں، یہ تو وہی کچھ کہتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا مقام ہے۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دعوت اسلامی کے لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی، لاکھوں لاکھ اسلامی بہنیں دنیا بھر میں جس مدنی تحریک سے وابستہ ہیں، جس کی مشاورتوں اور مجالسوں کا نظام بن چکا ہے، اگر ان تمام چیزوں کے دیکھتے ہوئے بھی کوئی مشورہ نہیں کرتا، وہ کس قدر غلطی پر ہے، کس قدر بھول کھا رہا ہے، اور اپنے ہی اسلامی بھائیوں کی کس قدر ناراضگی مول لے رہا ہے۔ اس سلسلے میں مدنی مشورے کے آداب اور مدنی مشورہ کیسے کرنا چاہیے، اس کی معلومات حاصل کرنے کے لیے مخطوط المدینہ کا مطبوعہ رسالہ مدنی کاموں کی تقسیم، اس میں مدنی مشورے کا انداز اور مدنی مشورہ کرنے کے مدنی پھول اس میں لکھے ہوئے، تو اسے ہر ذمہ دار پڑھ لے۔ اسی طرح مدینہ ڈائری میں بھی مدنی مشورے کے مدنی پھول پرنٹ ہے، اسے دیکھ لے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان مدنی پھولوں پر عمل کریں گے تو مدنی ماحول آپ کے گرد بھی مدنی ماحول ہی رہے گا، ماحول تو مدنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ذہن بھی مدنی بنا دے کہ اس ماحول کے جو مدنی پھول ہیں اسے ہم اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے میں کامیاب ہو جائیں۔ پھر دیکھیں اسی خوشبو سے
خود ہماری شخصیت اور ہمارا اعتراف کس قدر معطل ہو جاتا ہے. اور امیر سنت کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق جب ہم دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو کریں گے، مدنی مرکز کے طریقہ کار کے مطابق اپنے مدنی کاموں کو کریں گے، آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کے علاقے میں، آپ کی مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھے گی، سنتوں پر عمل کرنے والوں کی تعداد بڑھے گی، عمامے والوں کی تعداد بڑھے گی، داڑھی والوں کی تعداد بڑھے گی، اور الحمدللہ ہر سو ہر جگہ آپ کو سنتوں کی بہاریں نظر آئیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و فضیلت میں باکثرت احادیث مبارکہ وارد ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ابھی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت داخل ہوگی. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، آقا میری خواہش ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، حتیٰ کہ میں بھی اس دروازے کو دیکھوں. اس پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سنو اے ابو بکر، تم میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگے. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج صبح تم میں سے کون شخص روزے سے اٹھا تھا، یعنی کس نے روزہ رکھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، آقا میں نے. میرے آقا نے فرمایا، آج تم میں سے کس شخص نے نماز جنازہ ادا کی، جنازے کے ساتھ گیا تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آقا میں. میرے آقا نے فرمایا، آج تم میں سے کس شخص نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ عاشق اکبر نے عرض کی، آقا میں. میرے آقا نے فرمایا، آج تم میں سے کس شخص نے مریض کی عیادت کی؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آقا میں. اس پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں بھی یہ اوصاف ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک ایسا شخص داخل ہوگا جس سے ہر گھر والے، ہر بالا خانے والے کہیں گے، مرحبا مرحبا، ہمارے پاس آئیں، ہمارے پاس آئیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، آقا یہ شخص کتنا کامیاب اور سرخرو ہوگا. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں اے ابو بکر، وہ تم ہی تو ہوگے. صلو علی الحبیب. اللہ تبارک و تعالی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہترین اوصاف عطا کیے، بہترین اخلاق کا مالک کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غریبوں کی امداد، یتیم اور بیواؤں کی سرپرستی فرمایا کرتے، اور آپ وہ مبارک ذات ہیں، وہ مبارک شخصیت ہیں کہ جہالت کی آلودگیوں سے آپ کا دامن پاک تھا. آپ نے کبھی بھی بت کو سجدہ نہیں کیا. سیرت حلبیہ میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. ایسی مبارک اور پاکیزہ سیرت تھی آپ کی. وہ دور جس میں اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہوا تھا، بد اخلاقی اپنے عروج پر تھی. شراب پینا اور جوا کھیلنا یہ اس دور کا ایک زبردست مشغلہ تھا. لیکن آپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہمیشہ ان چیزوں سے دور رہے. دولت مند ہونے کے باوجود کبھی غرور و تکبر کی انہیں ہوا تک نہ لگی. بات کے سچے، وعدے کے پکے اور بڑے ہی خوش اخلاق تھے. بلند کردار، عالی ظرف، تحمل اور بردباری کے پیکر، ایسی پاکیزہ ذات تھی آپ کی. تمام اہل مکہ دل سے آپ کا احترام فرماتے. معاشرے کے ہر طبقے میں آپ کی عزت پائی جاتی.
آپ کے پاس آنے جانے والوں کا تانتا بندھا رہتا تھا، ہر شخص آپ سے عزت کے ساتھ پیش آتا، ہر ممکن طریقے سے آپ لوگوں کی دل جوئی فرمایا کرتے تھے۔ ان خداداد خوبیوں کے باعث آپ کے احباب کا ایک وسیع حلقہ ہماری سے وجود میں آ گیا تھا، جو مکے کے چیدہ افراد پر مشتمل تھا۔ ان لوگوں کو آپ پر مکمل اعتماد تھا، ہر اہم کام میں صدیق اکبر سے لوگ آ کر مشورہ کیا کرتے تھے اور آپ کے صاحب الرائے ہونے سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے زبردست زہد و تقوی کا مالک بنایا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا جو آپ کے لیے کما کر لاتا تھا۔ ایک رات وہ آپ کے لیے طعام لے کر آیا، آپ نے اس میں سے کچھ کھا لیا۔ غلام نے کہا کیا وجہ ہے کہ آپ ہر رات مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے لائے ہو؟ آج آپ نے سوال ہی نہیں کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا میں بھوک کی شدت کی وجہ سے ایسا نہ کر سکا، بتاؤ یہ کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا میں زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگوں کے پاس گزرا اور میں نے منتر پڑھ کر ان کا علاج کیا تھا، انہوں نے مجھ سے معاوضہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ آج جب میرا وہاں سے گزر ہوا تو ان کے یہاں شادی کی دعوت تھی، اس کا کھانا انہوں نے مجھے اس معاوضے کے عوض دیا ہے۔ یہ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا افسوس تم نے مجھے ہلاک کر دیا۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حلق میں ہاتھ ڈال کر یعنی انگلی ڈال کر کرنے کی کوشش کی، چونکہ پیٹ خالی تھا، وہ لقمہ باہر نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے پانی پیا، بہت مشکل وہ لقمہ آپ نے نکالا۔ اس پر آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ نے ایک لقمے کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈال دیا۔ ارشاد فرمایا میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے جسم کا جو حصہ مال حرام سے بنا ہے وہ دوزخ کا زیادہ مستحق ہے، بس مجھے یہ خوف ہوا ہے کہ میرے جسم کا کوئی حصہ اس لقمے سے نہ بن جائے۔ اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا دم بھرنے والے اسلامی بھائیوں، جو دعوت اسلامی کے سنت و برے ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہیں، آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شب ہم منا رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ آپ ایک لقمہ اپنے پیٹ سے جس طرح نکال رہے ہیں اس کا بیان آپ نے ملاحظہ کیا، اور ہم کہاں سے کھانا آ رہا ہے، کہاں سے مال آ رہا ہے اس کی کبھی پرواہ نہیں کرتے، کبھی پوچھتے نہیں ہیں، جو آیا کھا لیا۔ تحقیق تفتیش کھانے پینے کے حوالے سے، مال و اسباب کے حوالے سے یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم کبھی اس بات کی تحقیق میں جاتے ہی نہیں ہے کہ یہ مال کہاں سے آ رہا ہے۔ رزق کے معاملے میں ہماری حالت انتہائی ناگفتہ بے ہے، کاروبار کے حوالے سے ہماری حالت انتہائی ناگفتہ بے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منقول ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وصال کے وقت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ دیکھو یہ اونٹنی جس کا ہم دودھ پیتے ہیں، اور یہ بڑا پیالہ جس میں ہم کھاتے پیتے ہیں، اور یہ چادر جو میں اوڑے ہوئے ہوں، یہ سب بیت المال سے لیا گیا ہے۔ جس وقت میرا وصال ہو جائے تو یہ تمام سامان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دینا۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہو گیا تو یہ سارا سامان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیجا دیا گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیزیں دیکھ کر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، انہوں نے یہ تمام تکالیف میری وجہ سے اٹھائی تھی۔ یعنی جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ اپنے کاروبار کے لیے رزق جو آپ کا بزنس تھا، کاروبار تھا، اس کے لیے نکلے تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ گھر والوں کا روزگار کمانا ہے، کاروبار تو کروں گا۔ تو آپ نے
مشورہ دیا کہ اگر آپ تجارت کریں گے تو امور خلافت کون سنبھالے گا؟ آپ امور خلافت سنبھالیے، آپ کے گھر بار کو بیت المال سے چلایا جائے گا۔ چنانچہ بیت المال سے یہ چند چیزیں اور کچھ وظائف آپ کے مقرر تھے، اور آپ نے اس کا حال سنا۔ ایک روایت میں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وصال کے وقت ہماری امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا، بیٹی میں اگرچہ مسلمانوں کا خلیفہ تھا مگر میں نے اس منصب سے روپیہ پیسے کا فائدہ کبھی حاصل نہیں کیا، سوائے اس کے کہ معمولی طریقے پر کھایا اور پہن لیا۔ اب میرے پاس سوائے حبشی غلام، اس پانی کھینچنے والی اونٹنی اور اس پرانی چادر کے بیت المال کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے وصال کے بعد تم ان تمام چیزوں کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دینا۔ ان باتوں سے وہ حضرات سبق حاصل کریں جو کہیں بھی اقتدار پر آتے ہیں کہ یہ کس قدر پیاری سیرت کا پہلو تھا کہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، لیکن آپ نے کبھی اسے اپنا دنیاوی فائدہ نہیں حاصل کیا، خدمت کی، ثواب کے لیے کام کیا، اور جو کام آپ نے کیا آج جو اسلام کا گلشن آباد ہے، اس کی آبادی میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ جس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلافت میں متمکن ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حالات انتہائی ناگفتہ بے تھے، منکرین نے زکات نے سر اٹھایا، نبوت کا دعویٰ کرنے والوں نے سر اٹھایا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ لشکر جسے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملک شام کے لیے روانہ کیا تھا، کافروں کی سرکوبی کے لیے، اس لشکر کے حوالے سے مشاورت ہوئی، اور اس میں بڑا پیارا پہلو تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی اس وقت اس لشکر کے فرد تھے جس وقت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لشکر کا سپہ سالار بنایا۔ بڑے بڑے تجربے کار، بڑی عمر کے صحابہ اس لشکر کے فرد تھے، اور اس پر جو امیر لشکر بنائے گئے، سپہ سالار لشکر بنائے گئے، وہ اسامہ بن زید تھے جو انتہائی نوجوان و کم عمر تھے۔ لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کا اخلاص دیکھیے کہ آپ اس کم عمر سپہ سالار اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری کو قبول کرتے ہیں اور اس لشکر کے اندر سفر اختیار کرتے ہیں۔ لیکن سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال جاری ہو گیا، ذرا غور کیجئے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں متمکن ہوئے، کچھ ہی دیر قبل آپ جس لشکر کے رکن تھے اور جس کے سپہ سالار اسامہ بن زید تھے، آپ چاہتے تو ان کی سپہ سالاری ختم کر دیتے، اور آپ کو یہ مشورے دیے گئے کہ اس وقت مختلف فتنوں نے سر اٹھایا ہے، اگر آپ چاہیں اس لشکر کو روک دیں، ابھی اس کو روانہ نہ کریں، مدینے کے اطراف کے اندر ایسا نہ ہو کہ جہاں دشمن میری نظریں گارے ہوئے ہیں وہ مدینہ منورہ پر حملہ کر دے اور ہمیں تکلیف ہو جائے، آپ اس لشکر کو روک دیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کم تجربے کار سپہ سالار تھے، ان کے بارے میں مشورہ دیا گیا، لیکن قربان جائیے عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم مجھے اس لشکر کو روکنے اور اس سپہ سالار کو بدلنے کا حکم دیتے ہو جس کا حکم میرے مصطفیٰ نے کیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آپ خود اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آگے تک گئے تھے ان کو چھوڑنے کے لیے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آپ رہنے دیجیے، تو آپ نے فرمایا نہیں، کچھ دیر راہ خدا عز و جل کا غبار میرے بدن پر بھی آ جانے دو، اس کی فضیلت مجھے بھی حاصل کر لینے دو۔ بڑا ہی عام ترین نکتہ ہے یہ، جو جن حضرات کو، جن لوگوں کو اس بات کا گھمنڈ ہوتا ہے کہ ہم تجربے کار ہیں، ہم سینئر ہیں، ہم بڑے ہیں، ہماری عمر بڑی ہے، اور وہ اپنے سے چھوٹوں کو، اپنے سے کم عمر لوگوں کو، بظاہر کم تجربے کار لوگوں کو قبول نہیں کرتے، یہ بہت بڑی بھول پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے جو مقام عطا فرما دے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت کا یہ پہلو غالب رہے، بالخصوص دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائیوں کے لیے اس نقطے میں بڑی ہی سبق کی بات ہے کہ ہمارا جو بھی ذمہ دار بنے، مدنی مرکز نے جس کو بھی ہمارا ذمہ دار بنایا،
جب تک وہ شریعت کے مطابق ہمیں چلائے ہم اس کے ماتحت چلتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی، 38، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں عرض کیا، آقا اب ہمیں کھل کر میدان میں نکل کر نیکی کی دعوت عام کرنی چاہیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر ابھی ہماری تعداد بہت کم ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل عرض کرتے رہے. چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دار ارقم کے حجرے سے نکل کر حرم شریف کے صحن میں اپنے غلاموں کی معیت میں تشریف لے آئے. تمام مسلمان مسجدوں کے کونوں میں بکھر گئے اور اپنے اپنے قبیلے میں جا کر نشستیں سنبھال لی. جب سب لوگ بیٹھ گئے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلایا، دین اسلام کی دعوت دی، نیکی کی دعوت پیش کی. کفار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دعوت سن کر آگ بگولا ہو گئے اور مشتعل ہو کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی مسلمانوں پر حملہ بول دیا، ان کو خوب مارا پیٹا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر تو ان کو غصہ تھا کہ انہوں نے یوں برملا نیکی کی دعوت دی، اس سے پہلے ایسا ہوا نہیں تھا. چنانچہ آپ کو دھکا دے کر ایسا دھکا دیا کہ زمین پر تشریف لے آیا. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر کفار چڑھ گئے ڈنڈوں اور اپنے پاؤں کے جوتوں سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مارنا شروع کیا. بد عتبہ بن نبی آ گیا، اس نے اپنے بھاری بھرکم جوتے اتارے اور میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارکہ پر پے در پہ ضربے لگانی شروع کر دی اور آپ کی پیٹھ پر چڑھ کر آپ کو مارنے لگا. میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا چہرہ مبارک سوج کر پھول گیا، یہاں تک کہ ناک بھی بظاہر نظر نہیں آتی تھی، اتنا چہرہ سوج چکا تھا. جب آپ کے قبیلے کو پتہ چلا تو انہوں نے مشرکین کو دھکا دیا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے آئے اور انہیں اس بات پر شک ہوا کہ اس قدر زد و کوب اور اس قدر زخمی کیا گیا، اس قدر مارا گیا کہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں آپ کا وصال نہ ہو جائے. جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا تو آپ کے والد ابو قحافہ اور آپ کے قبیلے والے وہاں جمع ہوئے، جبکہ سارا دن غشی کی حالت میں ہی گزر گیا. جب ہوش آیا تو جو سب سے پہلا جملہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا، بتاؤ میرے آقا میرے ہادی کیسے ہیں، میرے مصطفیٰ کیسے ہیں، میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے. یہ سن کر جو لوگ جمع تھے انہیں بڑا برا لگا کہ انہی کے ساتھ رہ کر تو صدیق اکبر کا یہ حال ہوا اور ابھی انہی کو یاد کر رہا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ ام الخیر کو کہا کہ آپ ام جمیل کو لے آئیے. چنانچہ ام جمیل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ماں سن رہی ہے، کیونکہ اس وقت اسلام کا اعلان نہیں کیا جاتا تھا ایمان لانے کا. تو آپ نے فرمایا میری ماں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مطمئن رہیے اور مجھے میرے آقا کے بارے میں بتائیے. تو ام جمیل نے بتایا کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم الحمدللہ سلامت ہیں.
آپ پر فکر نہ کریں. آپ نے پوچھا میرے آقا کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ دار ارقم میں ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کی خبر سن کر بھی صدیق اکبر کو قرار نہ آیا اور عرض کی کہ میں اس وقت تو کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت نہ کر لوں اور اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں کہ میرے آقا کیسے ہیں. چنانچہ کاندھے پر ٹیک لگا کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دار ارقم لے جایا گیا. جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دار ارقم میں داخل ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اپنے عاشق کی حالت کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور صدیق اکبر تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگا دیا. آپ نیچے بیٹھ گئے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر بیٹھ گئے, صحابہ کرام اوپر بیٹھ کر سارے رونے لگے. قربان جائیے صدیق اکبر کے نیکی کی دعوت کے جذبے پر, دعوت اسلام کی محبت پر, نیکی کی دعوت کی محبت پر, آپ کی انفاذی کوشش پر. اس حال میں سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے آقا میری ماں حاضر ہے, اس کے لیے دعا کر دیجئے کہ یہ کلمہ پڑھ کر آپ کی دامن سے وابستہ ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی, آپ کی والدہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اس روایت میں جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول ہمیں معلوم ہوا, وہیں نیکی کی دعوت کا جذبہ, انفرادی کوشش, اس کا جذبہ بھی ہمیں پتا چلا. اسلام قبول کرنے کے بعد صدیق اکبر تعالیٰ عنہ کی طبیعت نے یہ گوارا نہ کیا کہ جنہیں وہ جانتے ہیں وہ کفر و جہالت کے اندھیرے میں رہے. لہذا آپ نے انفرادی کوشش کا سلسلہ جاری کیا اور ایک ایک انفرادی کوشش کرتے گئے اور بڑی اہم شخصیات آپ کی انفرادی کوشش کی برکت سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئی. آپ کو حیرت ہوگی کہ ان اہم شخصیات میں چند شخصیات کے نام میں آپ کو بیان کرتا ہوں. سب سے پہلی شخصیت جس کا نام میں لے رہا ہوں یہ وہ ہیں کہ جنہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے, یعنی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ شخصیت ہیں جو صدیق اکبر تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش سے مسلمان ہوئے اور آپ کے اسلام لانے کے بعد آپ کی ذات اور آپ کی مال سے اسلام کو کس قدر فائدہ ہوا اور آپ تیسرے مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے اور مسلمانوں پر اس قدر مال خرچ کیا کہ اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی اور آپ عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں, عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. دوسرے صحابی حضرت سیدنا زبیر بن العوام, یہ وہ ہیں جو صدیق اکبر تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور آپ بھی وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش سے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہوئے, یہ وہ صحابی تھے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 6 رکنی مجلس شورا بنائی تھی, جس کا کام یہ تھا کہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کے بعد خلیفہ مقرر کرے گی. اس 6 رکنی مجلس شورا کے ایک رکن حضرت زبیر بن العوام بھی تھے. اسی طرح آپ کی انفرادی کوشش سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشربہ اسلام ہوئے اور آپ بھی عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں اور آپ بھی اس 6 رکنی مجلس کے رکن ہیں جو مجلس شورا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی تھی. اس کے علاوہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں, یہ بھی عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں. یہ بھی وہ 6 رکنی مجلس شورا کے فرد ہیں جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی تھی. تو آپ دیکھیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی انفرادی کوشش سے جو افراد منصب صحابیت پر فائز ہوئے, اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان شامل ہیں. آپ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کا مطالعہ کریں اور اس پر غور کریں. ایک صدیق اکبر کی انفرادی کوشش سے جو شخص منصب صحابیت پر فائز ہوئے ان سے اسلام کو کس قدر فائدہ ہوا ہم نہیں جانتے,
ہم نہیں جانتے ہماری انفرادی کوشش کی برکت سے جو شخص دین اسلام کی خدمت پر آمادہ ہو، اس شخص سے دین اسلام کو کس قدر فائدہ ہوگا ہم نہیں جانتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے اگر تیری وجہ سے ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو دنیا اور جو کچھ بھی ہے ان سب سے وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آج ہم یاد منا رہے ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی انفرادی کوشش اور آپ کا سلیم التباہ ہونا بیان کیا کہ آپ کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ میں دار اسلام میں داخل ہو گیا، میرا سینہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جگمگا اٹھا۔ آؤ اب اپنے ساتھیوں اور اپنے دوستوں پر بھی انفرادی کوشش کرو، انہیں بھی سرکار کے قدموں میں پیش کرو تاکہ یہ بھی اسلام لے آئیں۔ آپ نے کس طرح اپنی ماں کو دار اسلام میں داخل کیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اسلام میں داخل کیا، حضرت زبیر بن عوام کو اسلام میں داخل کیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جن کے ہاتھ پر اس قدر فتوحات ہوئی کہ تاریخ اسلام میں بڑے سنہری لفظوں سے آپ کی سیرت کو لکھا جاتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جن کی سخاوت بڑی مشہور ہے، بڑے مالدار تھے آپ، یہ سارے کے سارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش کے لائے ہوئے تھے۔ تو جو اسلامی بھائی سن رہے ہیں، جو اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں، ان تمام کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اپنے اندر ہم انفرادی کوشش کا جذبہ پیدا کریں، نیکی کی دعوت کا جذبہ پیدا کریں۔ آپ دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نیکی کی دعوت کا جذبہ آپ کو کس قدر مارا گیا، آپ کو کس قدر ستایا گیا، آپ کو کس قدر زد و کوب کیا گیا۔ آج اسلامی بھائی انفرادی کوشش نہیں کرتے، آج اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر نہیں کرتے۔ آج کون مار رہا ہے، آج کون ستا رہا ہے؟ وعیز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جذبہ تھا کہ جب میرا سینہ نور مصطفیٰ سے جگمگا اٹھا تو کوئی سینہ اسے خالی نہ رہے۔ آج ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، ہمارے سروں پر امامے کا تاج ہے، ہمارے چہروں پر داڑھی ہے، ہمارے بدن پر مدنی لباس ہے، ہمیں سنت اور آداب کی کچھ نہ کچھ معرفت ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں میسر ہے، جس مدنی ماحول میں عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے جام بھر بھر کر پلائے جاتے ہیں، اس مدنی ماحول کے اندر نمازی بنایا جاتا ہے، اس مدنی ماحول کے اندر سنتوں کا پیکر بنایا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کلمہ درست پڑھنا نہیں جانتی، بہت بڑی تعداد ہے جنہیں درست کلمہ پڑھنے نہیں آتا، بہت بڑی تعداد ہے جنہیں نماز درست پڑھنے نہیں آتی، ایک بہت بڑی تعداد ہے جسے پاک ہونا نہیں آتا جبکہ وہ ناپاک ہو جائیں، ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہیں کپڑا پاک کرنا نہیں آتا جبکہ کپڑا ناپاک ہو گیا ہو، ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہیں وضو کرنا نہیں آتا۔ ارے تعداد اتنی بڑی ہے کہ باپ کا جنازہ ہو تو بیٹا جنازہ پڑھانا دور کی بات، بیٹا باپ کا جنازہ پڑھ نہیں سکتا، بیٹے کا جنازہ ہو تو باپ جنازہ پڑھ نہیں سکتا، پڑھا نہیں سکتا۔ ہمارے گھر بیٹے کی بچی کی ولادت ہو تو باپ کان میں اذان دے نہیں سکتا، ارے کچھ بھی تو نہیں کر سکتا، باپ کا فاتحہ کرنا ہے، بیٹا سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر باپ کو ایصال ثواب نہیں کر سکتا، اس کو فاتحہ کرنا نہیں آتا، نماز پڑھنے مسلمان کو نہیں آتی، روزہ درست رکھنے مسلمان کو نہیں آتا، زکوٰۃ کی ادائیگی مسلمان کو درست کرنے نہیں آتی، حج جیسی مقدس عبادت جو لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر کے وہاں پہنچتا ہے، مکہ مکرمہ پہنچتا ہے، مدینہ منورہ حاضری دیتا ہے، میدان عرفات میں حاضری دیتا ہے، مزدلفہ کے میدان میں حاضری دیتا ہے، مینا میں حاضری دیتا ہے، تو مزدلفہ میں حاضری دیتا ہے تو جمرات و شیطان کو کنکری مارتا ہے۔ ذرا وہاں جا کر آدمی دیکھے کہ مسلمانوں کو درست حج کرنا نہیں آتا، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد یوم عرفات کے دن میدان عرفات کے باہر بیٹھی رہ جاتی ہے، انہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ میدان عرفات میں داخل نہیں ہوں گے تو حج کیسے ہوگا، مزدلفہ میں داخل نہیں ہوں گے تو واجب کیسے ادا ہوگا۔ اسی طرح ماں باپ کی اطاعت کرنا نہیں آتی، بچوں کو شفقت کرنا نہیں آتی، مسجد میں داخل ہونا نہیں آتا۔ ہاں آپ بدری قافلوں میں سفر کر کے دیکھیں، مسلمانوں کو قرآن پاک درست پڑھنا نہیں آتا، 6 کلمے نہیں آتے، دعائیں مفصل نہیں آتی، دعائیں مجمل نہیں آتی، دعائیں قنوت یاد نہیں، نماز کے اوراد و وظائف، نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ نہیں آتا مسلمانوں کو۔
مسجد میں داخل ہونے کا ادب نہیں مسلمانوں کو، سنت کے مطابق کھانا کھانا نہیں آتا مسلمانوں کو، سنت کے مطابق پانی پینا نہیں آتا مسلمانوں کو، ارے سنت کے مطابق بولنا ہمیں نہیں آتا، سنت کے مطابق مسکرانا ہمیں نہیں آتا، ہمیں آتا کیا ہے؟ ہمیں کچھ بھی تو نہیں آتا، ہم تو دن رات گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں آتا کیا؟ کچھ بھی نہیں آتا۔ ایسی ناگفتہ حالات ہونے کے باوجود بھی کہ ہمارے سینے کے اندر دل تڑپتا نہیں کہ ہم مدنی قافلوں میں سفر کریں، 12 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کر کر انفرادی کوشش کر کر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے امتیوں کو اس سنت و بڑی مدنی تحریک سے وابستہ کریں، انہیں ہفتہ وار اجتماع میں لے کر آئیں، مدرسۃ المدینہ بالیگان میں شرکت کرائیں، انہیں مدنی انعامات کے عامل بنائیں، انہیں مدنی لباس والا بنائیں، انہیں امام داڑھی والا بنائیں، انہیں 5 وقت مسجد میں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھنے والا بنائیں۔ ہمارے سینے کا دل تڑپتا نہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی کی دعوت میں مار کھا رہے ہیں، انہیں جوتوں سے مارا جا رہا ہے، ان کا منہ سوج گیا، ان کی ناک نظر نہیں آ رہی، گشیداری ہو گئی، ڈر ہے کہ ان کی روح قفس سے انسری سے پرواز نہ ہو جائے۔ اس حال میں بھی اپنی ماں کے لیے انفرادی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا جذبہ کیوں نہیں ہلتا؟ ہمیں جھرجھری کیوں نہیں آتی؟ آج مسلمان علم نہ ہونے کی وجہ سے جہالت کے سبب کفر بکتا ہے، گھر میں میت ہو جائے کفر بکتا ہے، کاروبار میں نقصان ہو جائے کفر بک دیتا ہے، کوئی اور واقعہ پیش آ جائے کفر بک دیتا ہے۔ اسے کون جا کر سمجھائے گا؟ اسے کون جا کر بتائے گا؟ سونا جنگل رات اندھیری، چھائے بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونا پاس ہے، سونا پن ہے، سونا زہر اٹھ پیارے، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی، آنکھ سے کاجل تاک اڑا لے، یا وہ چور بنا کے ہیں، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مت ہی نرالی۔ بیدار ہو جاؤ میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے اندر نیکی کی دعوت کا جذبہ پیدا کیجئے۔ کب تک دنیا کماتے رہیں گے؟ کب تک اپنی زندگی کا اکثر حصہ دنیا ہی کے کاموں میں مصروف عمل رکھیں گے؟ 12 گھنٹے، کیا غریب، کیا امیر، کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا مرد، کیا عورت، سب میں مساوی تقسیم ہے 12 گھنٹے۔ کسی کو 23 گھنٹے، کسی کو 22 گھنٹے نہیں ملے۔ اب ہم غور کریں، ہماری زندگی کے یہ گھنٹے آخرت کا سامان جمع کیا، 8 گھنٹے، 12 گھنٹے، 14 گھنٹے ہم نے اپنی دنیا کو دیے، اور وہ تھکے ہارے بالکل دنیا نے بالکل نچوڑ کر پھینک دیا۔ وہ بچے کچھ چند گھنٹے دیے بھی تو تھوڑا بہت مدنی کاموں کے لیے دے دیے، وہ بھی سستی اور غفلت کے شکار۔ مدنی قافلوں میں ہم سے سفر نہیں ہو رہا۔ ذرا دنیا کا جا کر دورہ کریں، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں، اور وہاں جا کر مسلمانوں کی حالت دیکھیے۔ مسجدوں کی ویرانی دیکھ کر آپ کو رونا آ جائے گا۔ جب مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں، اور علاقہ دورہ برے نیکی کی دعوت کے اندر جب مسلمانوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، اور جب مسلمان یہ کہتا ہے کہ جاؤ جاؤ میں آتا ہوں، اور وہ آتا نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میرا کپڑا پاک نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میرا بدن پاک نہیں ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ آج مسلمان کو مسجد میں آنے کی دعوت دی جا رہی ہے، مسلمان مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہو رہا۔ ایسی حالت ہے، ایسی حالت۔ تمام اسلامی بھائی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل سنتوں کی خدمت کی خاطر اپنی ساری زندگی وقف کر دوں گا، ساری زندگی وقف کر دیں گے۔ مدنی مرکز جہاں بھیجے گا مدنی قافلوں میں سفر کریں گے۔ 12 ماہ کے لیے خود کو پیش کریں۔ کون کو 12 ماہ کے لیے پیش کرتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ 12 ماہ کے لیے انشاءاللہ 92 دن کے لیے پیش کرے خود کو کہ انشاءاللہ 92 دن کے لیے سفر کروں گا۔ جو 92 دن سفر نہیں کر سکتا وہ 30 دن کے مدنی قافلوں کی نیت کر لے کہ انشاءاللہ 30 دن کے مدنی قافلوں میں ضرور سفر اختیار کروں گا۔
جو 30 دن کے قافلوں میں سفر اختیار نہیں کر سکتا وہ نیت کرے کہ 12 دن کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کروں گا. سبحان اللہ. جو 12 دن سفر نہیں اختیار کر سکتا تو ہر 30 دن میں 3 دن، تو ہر دعوت اسلامی والا، ہر اسلامی بھائی نیت کرے کہ ہر 30 دن میں 3 دن تو مدنی قافلے میں ضرور سفر اختیار کروں گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی ہم سب کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.